بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کوائٹس کے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے بابرکت چاند کو دیکھنے کا خاص عمل شیئر کروں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم آپ کو سارا سال امن و سلامتی میں رکھے گا، آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، آپ کی تمام مشکلوں پریشانیوں کو اپنے سپرد کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ فجر میں ذی الحج کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحج کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے، اللہ کریم فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ اللہ کریم اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا یہ خاص دن اور مہینہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، روزہ رکھے، قربانی کرے۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کی خصوصی فضائل وارد ہوئے ہیں، جن میں سے چند احادیث کا ذکر بھی ہے۔ پیاری بہن بھائیوں، ذی الحج کا چاند دیکھ کر میرے وہ بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرے، ان کو حاجتوں کو پورا کرے، تو وہ اس وظیفے کو ذی الحج کا بابرکت چاند دیکھ کر ایک مرتبہ لازمن کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کریم کے صفاتی نام کا ایک خاص عمل، خاص وظیفہ ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کریم کے متبرک ناموں میں بڑی ہی تاثیر ہے۔ جب ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، یاد کریں گے، تو یہ دن اور مہینے اور بھی فضائل و برکات کے ساتھ ہماری حاجتوں کو پورا کروانے میں ہماری مدد کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، عشرہ ذی الحج سے زیادہ عظمت والے دوسرا کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح، تہلیل اور تکبیر و تحمید کے ساتھ کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ واللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پیارے بہن بھائیوں، زیادہ سے زیادہ اس تسبیح کا ذکر کیا کرے۔ اور جو آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس وظیفے کو آپ ذی الحج کا چاند دیکھ کر اگر کر لیں گے تو اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو ہر چیز عطا کرے گا۔ پیاری بہن بھائیوں، یہ وہ متبرک مہینہ ہے جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اس قربانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی جان و مال سب کچھ قربان کر دیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، اور جنہوں نے میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفکیشن سب سے پہلے بر وقت آسانی سے آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی عظیم الشان نام، ذاتی نام یا رحمانوں پر منحصر وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو آج رات ذی الحج کا چاند دیکھ کر لینا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ پھر اگر آپ کو آج چاند نظر آئے، کل چاند نظر آئے، یا جس دن بھی آپ کو چاند نظر آئے گا، آپ نے چاند کو دیکھ کر 300 مرتبہ اللہ کریم کے بہت ہی مبارک ذاتی نام یا رحمانو پر اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اس تسبیح کو نکال لینا ہے، یعنی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ پھر دیکھیں، جیسے ہی آپ اس وظیفے کو مکمل کریں گے، اللہ پاک آپ پر رحمتیں، برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسائے گا اور اپنے فضل و کرم سے آپ پر رحمتیں نازل کرے گا۔ کے علاوہ اگر آپ کی روزی میں تنگ دستی ہے، رزق کو بڑھانے کے لیے اپنے اوپر
امن و سلامتی رکھنے کے لیے، پورا سال اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہنے کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کریم ہر دعا میں قبولیت کا شرف بخشے گا اور آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ عمل دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے، اگر آپ کو جس دن بھی چاند نظر آ جائے یا کوئی آپ کو چاند کی بشارت دے، آپ نے ماہ ذوالحج کے بابرکت چاند کو دیکھ کر اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر 300 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ شرطاً آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں۔ وظیفہ کرنے کے اول اور آخر آپ نے حسب توفیق صدقہ لازمن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی، تمام مصیبتیں، تمام مشکلیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عمل وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ نگہبان۔